الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، آج عید سعید کا مبارک دن ہے، 1447 ہجری، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہم سب کی نسلوں کو رمضان کے مبارک مہینے کے تمام فیوز و برکات سے زندگی کے آخری لمحات تک مستفیض فرمائے، اور ہم سب کی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو روزے کا مقصد ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے مقربین میں اور برگزیدہ بندوں میں تمہارا شمار ہو۔ یقیناً تقوی اور پرہیزگاری، اس میں کسب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش کا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کے تعلق سے بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ہے: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. لیکن نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر اور روز جزا پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سارے انبیاء پر۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان، اور سب سے قیمتی سرمایہ ایک مومن کے لیے جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں اعلان فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں اور ہم سب کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حالات بہت پرفتن ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَلَئِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا کر کے راکھ کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں
کہ ایمان پر کس طرح جمے رہے۔ ایک شخص جس کا نام تھا مسیلمہ، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے پیارے حبیب نے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قاصد بنا کر کے وہاں بھیجا۔ تو چونکہ خط میں لکھا تھا مسیلمہ کذاب، جھوٹا، کذاب مانے جھوٹا، تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہا میرے بارے میں؟ تو اس میں لکھا تھا خط میں کذاب، جھوٹا، اور وہ پاگل ہو گیا۔ ان کے ایک ایک عضو کو کاٹتا رہا یا کٹواتا رہا، ایک ایک عضو کو، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ مختلف ٹکڑے ان کے بدن کے کر دیے گئے۔ ایمان پر ثابت قدمی، تو ایمان کتنی عظیم دولت ہے، کتنی عظیم دولت ہے۔ یہ ایمان میں کیا ہے؟ اللہ پر، روز جزا پر، فرشتوں پر، اور کتاب یعنی کلام اللہ، قرآن شریف پر، اور سارے انبیاء پر۔ جیسا کہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ایمان ہماری زندگی کا عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین، کہ مال خرچ کیا، مال کی چاہت کے باوجود۔ آدمی نوجوان ہے، بڑے بڑے منصوبے اور پلاننگ کرتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، مسافروں والسائلین اور مانگنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں۔ رشتہ داروں کا حق مقدم ہے، پھر یتیم، وہ نابالغ اولاد کی جس کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، یتیم کہلاتے ہیں۔ یتیم پر دست شفقت پھیرنا بھی یہ ثواب کا کام ہے، بہت فضیلت کی چیز ہے۔ ان کی مالی مدد کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کے خورد و نوش کا، لباس اور پوشاک کا، رہائش کا، تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ اور مساکین، غریب، تنگ دست، محتاج، وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، اس کا مال ختم ہو گیا، اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا۔ سائلین، مانگنے والے جو کہ محتاج ہوں، وفر رقاب اور گردن چھڑانے میں۔ اب یہ زمانہ غلاموں کو تو نہیں ہے، لیکن اپنے بہتیرے بھائی قید و بند کی صعوبتیں، سختیاں جھیل رہے ہیں بلا وجہ۔ وہ تعلیم یافتہ نوجوان میڈیکل لائن سے، انجینئرنگ لائن سے، اور بہت سے اسکالرز برسوں سے، مدتوں سے قید خانوں میں بغیر کسی وجہ کے پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔ ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا، اس میں مال خرچ کرنا۔ اور ان تمام چیزوں کو اگر دیکھو گے تو اللہ کے پیارے حبیب کا جو ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، کہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ساری مخلوق اس میں آ گئی، کلمہ گو اور غیر کلمہ گو انسان بھی آ گئے۔ جیسا کہ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یا کھانے کی چاہت کے باوجود، یتیم، مسکین، تنگ دست اور قیدیوں کو۔ تو قیدی غیر مسلم ہی عام طور سے ہوتے تھے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی بدلے کا، شکریہ کا آرزو نہیں رکھتے ہیں، تمنا نہیں رکھتے، ہم کو تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ تو اللہ کی ساری مخلوق کو کنبہ سمجھنا۔ جب مشائخ اعظام نے، صوفیاء کرام نے بر صغیر کا رخ کیا تو اسلام کے پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ ان صوفیاء کرام نے، مشائخ اعظام نے تمام پسماندہ، پریشان حال، مجبور اور مظلوم لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے اللہ کا کنبہ ہے۔ فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عَيَالِهِ، تو اللہ کے مخلوق میں بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے۔ تو ایک بھلائی تو یہ ہے کہ ہر ایک کو ہم کلمے کی دعوت دیں، اور یہ آرزو اور دل میں تمنا رکھیں کہ سارے لوگ اللہ کے پرستار ہو جائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے امتی بن جائیں۔ تو ساری مخلوق کو اور سارے انسانوں کو برابر سمجھنا، ان کو قریب لانا۔ اگر آپ بزرگوں کی زندگی پڑھتے ہوں گے، بر صغیر کے بزرگوں کی، تو آپ کو متعدد مثالیں ملیں گی۔ خاص طور سے
لوگوں کے دلوں میں جو اسلام راسخ ہوا اور جو لوگ اس پہ ڈٹے اور ٹکے رہے، جن کی بدولت، جن کی بڑی قربانی ہے، آفتاب اہل یقین شمس المشائخ شیخ العرب والعجم حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جب انہوں نے بر صغیر کا رخ کیا، سب سے پہلے یہاں کی زبان سیکھی اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا، چونکہ جو پرتھوی راج چوہان تھا وہ اس کی ددھیالی گدی تھی اور دلی اس کی ننہالی گدی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مرکز میں قدم جمانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ وہاں سے جو ہوائیں چلے گی تو پورے خطے علاقے میں پہنچیں گی۔ تو حضرت کی زندگی کی یہ ابواب جو ہیں بہت ہی نمایاں اور واضح ہیں کہ حضرت جہاں جس علاقے میں گاؤں میں جاتے تھے، سارے لوگوں کی دعوت کرتے تھے، لنگر چلاتے تھے اور اونچ نیچ چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھا دیتے تھے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک بستی میں کہ تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کی دعوت کی، آپ نے پوچھا کہ بھائی کوئی رہ گیا آنے سے؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک شخص ہے تو نہیں آیا۔ کون؟ کہا بھنگی۔ کہا بلاؤ اس کو۔ وہ کیسے آئے گا؟ ہے نہیں مزاج ہمارے کہ ہمارے چارپائی میں دوسرا نہ بیٹھے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے تھے اور پہلے غلام تھے، کتنے ظلم و زیادتی برداشت کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کیا کہتے؟ سیدنا کہتے تھے، ہمارے آقا، ہمارے سردار بولتے تھے۔ تو چونکہ حضرت کا حکم تھا، لوگوں نے اس کو بلایا اور وہ بھنگی آیا، ذرا سہما کہ پتہ نہیں کہ ہمارا ہو۔ بھائی بڑے لوگ ہیں، سب ہر طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو حضرت نے اس کا ہاتھ دھلایا اور کہا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ بہت ڈرا سہما تھا، اس نے سوچا میں اور یہ دسترخوان، لکھنے والے لکھتے ہیں حضرت نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ایمانی نور پہلے اس کے دل میں اترا یا اناج کا دانہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں پہلے اترا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو اسلام کے پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ مقام و مرتبہ دینا جو ایک انسان کو دینا چاہیے۔ صوفیاء کرام نے اسی طریقے کو اپنایا۔ اور حال کی مثال دے دوں میں، ایک کتاب ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، حضرت مولانا محمد کلیم صاحب صدیقی متعنا اللہ بطول حیات، ایک سید صاحب کی کوٹھی پہ دعوت تھی۔ وہ سید صاحب کے ہاں ایک بھنگی تھا، صاف صفائی کرتا تھا۔ حضرت جب پہنچے دسترخوان سجا تھا، کہا بھائی کوئی فرد ایسا تو نہیں جو کام کرنے والا ہے، سب رہ گیا؟ کہا نہیں، وہ کیا ادھر آئے گا، اپنا وہ کام کرنے والا ہے، بھنگی ہے، جھاڑو مارنے والا۔ تو حضرت نے کہا نہیں، اس کو بلاؤ۔ اب چونکہ حکم تھا تو بلایا، وہ بھی ڈرا سہما آیا کہ دسترخوان سجا ہے، ایسے موقع سے میری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میرا کام تو جھاڑو مارنا ہے، صفائی کرنا ہے، کچرا اٹھانا ہے، گندگی اٹھانا ہے، کھانے کے کمرے میں روم میں ہماری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو حضرت نے کہا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ بھی ڈرا سہما ہوا تھا۔ حضرت نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان لے آیا۔ بعد میں سید صاحب کو ایک ہی لڑکی تھی، پھر ان کو کچھ سمجھ میں آیا، اس کی پوری تعلیم مکمل کرائی، پھر اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دی۔ آج کل کراس برادری میں شادی لوگ نہیں کرتے ہیں، لڑکیاں 36 سال 35 سال ہمارے سامنے رشتے آتے ہیں، وہاں رشتہ بتائیے، رشتہ بتاؤ تو ارے تو فلاں برادری کا ہے۔ بہت سی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چونکہ معاملات آتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو رشتہ بتایا، لڑکا انجینئر، 4 پہیے کی گاڑی، 2 BHK فلیٹ، بہت بھاری تنخواہ۔ لڑکی کی عمر کتنی؟ ایک کی 36، ایک کی 38، 2 لڑکیاں ان کو۔ اس لڑکے کی عمر بھی 38 کے آس پاس تھی، 37-38 کے آس پاس۔ لڑکا تیار تھا۔ لڑکے نے جب بایو ڈاٹا بھیجا، اس میں اپنا سرنیم نہیں لکھا۔ کہ مجھے فون ہے، ہمارا سرنیم نہیں لکھا ہے۔ ہم نے کہا نہیں لکھا تو بھائی ڈالو، سرنیم لکھ کے بھیجے، اس کو میسج کر دو۔ تو کبھی کبھی وہ شخص میسج نہیں دیکھتا ہے، 24 گھنٹہ نہیں دیکھتا ہے، مصروف رہتا ہے، ایسے نہیں دیکھتا ہے۔ اس نے میسج نہیں دیکھا۔ ان لوگوں نے کچھ گھنٹے بعد اپنا بایو ڈاٹا ڈیلیٹ کر دیا اور ہم کو فون کیا کہ سرنیم اس کا آیا، اس نے بھیجا نہیں اور ہمارے بچیوں نے منع کر دیا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، 36 سال 38 سال عمر ہو گئی، ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم پلہ ہی ڈھونڈتے ہیں، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مالدار ترین شخص اس زمانے میں اتنی دولت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کس سے کیا؟
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عوف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قریشی ہیں اور بہت مالدار ہیں، اتنے مالدار تھے اللہ کے راہ میں بہت خرچ کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو بچا کچا سونا تھا انہیں خدرے میں پڑا ہوا، اس کو جب بانٹنا ہوا تو کدال اور کلہاڑی سے کاٹ کر بانٹنا پڑا۔ پھر بھی اپنی بہن کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے برادری نہیں دیکھی، تقویٰ دیکھی، پرہیزگاری دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھا۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو، اچھائی کرنے والا ہو۔ اور ایک جگہ نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں کے ساتھ تم نرمی کا معاملہ کرو، رحم کا معاملہ کرو، کرم کا معاملہ کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، کرم کرے گا، نظر عنایت کرے گا، توجہ کرے گا۔ بعض دفعہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم تو بڑی بھلائیاں کر رہے ہیں، ہم کو اس کا فائدہ نہیں دکھتا۔ ارے بھائی یہی کم کیا فائدہ ہے کہ تم کسی بڑی بیماری مبتلا نہیں ہوئے؟ یہی کیا کم فائدہ ہے کہ تمہارے بچیوں کا اچھے سے نکاح ہو گیا؟ یہی کیا کم فائدہ ہے کہ تم اور تمہارے گھر والے سب صحت و عافیت سے ہیں؟ تو کبھی اثر دکھتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں پڑتا ہے، لیکن اصل چیز کیا اجر ملے گا جو اللہ کے ہاں، اس کا اندازہ بہت مشکل ہے۔ حضور صاحب نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچانا، فائدہ پہنچانا، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے دوا دارو کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا، پہننے کا انتظام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو خرچ کرنے والا بنائے، غریبوں کی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے۔ تو اسلام کے پھیلنے میں ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مشائخ کا، اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، تمام لوگوں کو ایک دسترخوان پر لانا، سب کو برابری کا درجہ دینا، سب کو انسان سمجھنا، اللہ کی اشرف مخلوق سمجھنا۔ اگر آپ پڑھیں گے تاریخ تو جو ہزار لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کی اسی سخاوت کی وجہ سے، اسی نرم دلی کی وجہ سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے گئے۔ جس طرف جاتے تھے تو ہزار لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں میں بھی وہ صفت پیدا فرمائے جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کے اندر تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن تھا اس کو اپنایا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے بھی مشن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ساتھ میں ایک چیز اور کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا۔ تقویٰ کے جو حصول کے ذرائع ہیں اس میں کیا، خرچ کرنا، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتاب اور انبیاء پہ ایمان، اور مال خرچ کرنا رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پر، مسافر مانگنے والوں پر، اور گردن چھڑانے میں قیدیوں کے تعلق سے، اور نماز قائم کرنا۔ نماز کے تعلق سے میں خالی اتنا عرض کر دوں، قرآن کی بہت مشہور آیت ہے، جب کسی پر تباہی آنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ان کی نسلوں کا تذکرہ کیا۔ نسلوں کے تذکرے میں آیے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اوپر سے اولو العزم انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی نسلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آئندہ ان کی نسلوں میں خلف من بعدہم خلف، ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئی ہے آگے چل کر کے جنہوں نے نماز ضائع کی۔ نماز ضائع کی، جب کسی پر تباہی بربادی آ رہی ہوتی ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نماز ضائع کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور شہوتوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ شہوتیں کئی طرح کی ہیں، شکم کی بھی شہوت ہے اور شرمگاہ کی بھی شہوت ہے۔ اور نماز کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے، حضرت عبادہ بن صبر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، کہ فرض نماز کو مت چھوڑو، اور جس نے چھوڑا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، الگ ہے، یعنی اللہ کے ذمے میں نہیں ہے وہ۔ اور جگہ ارشاد فرمایا جسے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر کے اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ اور یہ جگہ ارشاد فرمایا جسے نماز کی پابندی کی کانت لہو نجاتم و برہانم و نورا یوم القیامہ، جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی،
برہان یعنی ایک دلیل ہوگی اور ایک نور ہوگی، یعنی کہ اس کی کامیابی کا وہ زینہ بن جائے گی نماز۔ روز محشر کی جا گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، ہم اس سے کتنے غافل ہیں۔ رمضان میں پابندی کرتے ہیں، جمعہ عیدین میں حاضری دیتے ہیں، باقی وقت کی نماز ہم گل کر جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جس طرح سے رمضان میں نماز فرض ہے، جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے، ایسے پانچوں وقت کی نماز فرض ہے۔ خدا نہ خواستہ مصروف ہو، کھیت میں ہو، ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ہو، سر پہ بوجھ ہو، تو آپ فٹافٹ گھر پہ پہنچ کے پڑھ لو، نماز قضا ہونے سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور خدا نہ خواستہ کبھی چھوٹ جائے، وقت نکل جائے، آپ کو دھیان ہی نہ رہے، تو جب یاد آئے تب نماز پڑھ لو۔ نماز سے غفلت یہ بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ اور آگے اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہیں کی تو اس کے لیے نہ تو کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی روشنی اور نور ہوگا اس کے لیے۔ اور اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ ہارون۔ اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، قارون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کتنا برا انجام ہوگا، کتنا برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی برے انجام سے حفاظت فرمائے، ہم سب کو اور ہم سب کے نسلوں کو نماز کا پابند بنائے زندگی کے آخری لمحات تک۔ آگے ہم ارشاد آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بھی غفلت ہوتی ہے، ہم حساب نہیں لگاتے، حساب لگانا چاہیے۔ عام طور سے جو گھر میں زیور ہوتا ہے اس کے مالک ہمارے وہ بڑے بوڑھے دادا ہوتے ہیں جن کی بہویں ہوتی ہیں۔ اب اگر زکوٰۃ نہیں دی گئی تو مالک آپ ہو، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس کا آسان طریقہ بھائی لڑکوں سے بول دو تمہارے بیویوں کو جو ہم نے زیور دیا ہے اس کے ذمہ دار تم، وہ زکوٰۃ نکالتے رہو۔ عام طور سے جو زیور دیتے ہیں لوگ بہوؤں کو، وہ بہویں اس کی مالک نہیں ہوتی ہیں۔ معلوم کب پڑتا ہے؟ جب طلاق ولاق کے نوبت آتی ہے، اللہ حفاظ فرمائے، تو معلوم پڑے ہمارا زیور واپس کرو۔ اگر اس کو مالک بنا دیا تو واپس کرنے کی کیا، واپس لینے کی کوئی بات ہی نہیں ہونی چاہیے پھر۔ تو عام طور سے مالک کون ہوتے ہیں؟ گھر کے بڑے بوڑھے۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی روپیہ پیسہ، یہی سونا چاندی، اس کو گرم کر کے اس سے تپایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ تب پھر کیا؟ پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ چکھو تم، یہی وہ ہے جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے بالکل غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہمارے مال کا میل ہے۔ زکوٰۃ نکالتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے مال کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اگر کسی سے چوک ہو گئی، زکوٰۃ نہیں نکال پایا، ٹائم گزر گیا، تو جب یاد آئے تو جوڑ کے نکال دو، اور جو زیورات کی موجودہ قیمت ہوگی اس حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک مسئلہ بھی جو بتا دو کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، کل ہی بات آئی، ہمارے وہ بھائی بند بڑے بوڑھے، باپ دادا دادا دادی جن کی عمریں ہو چکی ہیں، جو بیماری میں مبتلا ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور صحت کی امید نہیں ہے، اب تو سیدھا جنت کے باغ میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو شیخ فانی اس عمر کو پہنچ گئے، یا کوئی ایسی بیماری مبتلا کی صحت اور شفا ہونے کی امید ہی نہیں ہے، مہلک بیماری ہے، یا اتنا بوڑھا ضعیف ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں کہ ٹھیک ہو کے روزہ قضا کرے گا اور رکھ لے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ روزے کا فدیہ ہے۔ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہے جتنا کہ صدقہ فطر ہے، جتنا کہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ احتیاطاً 2.25 کلو گیہوں، 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو پنیر، 3.5 کلو کشمش۔ آپ کی جو حیثیت ہے اس حساب سے آپ ایک روزے کا 30 روزے کا جوڑ کے دے دیجئے، چاہے قیمت دے دیجئے، چاہے اناج دے دیجئے، چاہے ان میوہ میں سے دے دیجئے، آپ کی جو حیثیت ہو۔ تو کیا بولتے ہیں؟ فدیہ۔ بیچ میں اس لیے بتا دیا کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، لوگ اپنے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وعدے کو پورا کرتا ہے، وعدے کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں پریشانی میں، تکلیف میں، وحین البعث، اور مقابلہ اور جنگ کے موقع پر۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، اور یہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو گویا کہ متقی اور پرہیزگاروں کے اللہ نے اتنی صفات بیان فرمائی جو سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اور ہم سب کے نسلوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے، با اخلاق با کردار بنائے، سخی بنائے، نماز کا پابند بنائے۔